پاکستان پیپلز پارٹی کا جو 2008 سے لے کے 2013 کا جو دور تھا وہ پاکستان کی زراعت کے لیے سب سے بہتر دور تھا، وہ پاکستان کی مزدور کے لیے، پاکستان کی کسان کے لیے سب سے بہتر دور تھا، وہ پاکستان کی غریب عوام کے لیے ایک ایسا دور تھا جب آپ کو پتا تھا کہ جی ہمارے پاس وسائل کم ہیں لیکن ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہمارا حکومت ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ اب جو حکومت عوام کے اوپر مسلط کی گئی ہے وہ عوام دشمن حکومت ہے، وہ مزدور دشمن حکومت ہے، وہ ان صورتحال میں بھی اس معاشی صورتحال میں بھی ایک مہینہ میں 3-4 دفعہ آپ کا جو پیٹرول کا بل ہے یا گیس کا بل ہے ان میں اضافہ کی جاتی ہے۔ وہ اس قسم کا ظالم حکومت ہے کہ آپ کو اپنا گیس سے محروم رکھا جاتا ہے۔ وہ ان کی نالائکی کی وجہ سے ایک ایسا ملک جو زراعت کا ملک ہے، جہاں گندم اگتا ہے، جہاں چینی اگتا ہے، ایک ایسا کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کو ان قسم کے جو فصلیں ہیں ان کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے وقت میں ہم نے پاکستان کو گندم ایکسپورٹ کرنے والا ملک بنا دیا تھا، تو یہ سارے نتیجے آپ کو پتا ہے۔ جو پڑھتے ہیں، جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، ان کو ہمارا اکمپلشمنٹس کا بھی پتہ ہے اور اس پروپیگنڈا کا وجوہات بھی پتہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم جگہ جگہ جا رہے ہیں، پاکستان کے ہر علاقے میں پہنچ رہے ہیں، گلگت کے پہاڑوں سے لے کے ہر صوبے میں جا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ڈائریکٹلی اپنے پیغام، اپنا پارٹی کے منشور اور نظریہ عوام کے درمیان لے کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ یہ تجویز میرے سامنے اس وقت تک نہیں لے کر آیا گیا۔ جب پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ تعالی ہم سب اس پہ نہیں میں بالکل اسٹیئرنگ کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں۔ پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا صدر ہے، راجہ پرویز اشرف صاحب پی ڈی ایم کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، اور وہ along with ہمارا ادر ممبرز شریک تھے۔ مریم شریف صاحبہ بھی اپنا پارٹی کی عہدیدار ہے، وائس پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نواز کا، اور اگر مسلم لیگ نواز کا نہ صدر نہ نواز شریف صاحب یا اپنے کوئی ایسا نمائندہ پہنچ سکتا ہے، ان کا حق ہے کہ اپنا پی ڈی ایم کے جو بھی ڈیلیگیشن ہے جو بھی وہ بنانا چاہے وہ ان کو بھیج سکتے ہیں۔ دوسری طرف جو اپوزیشن جماعتوں کے خلاف اس طرح کے اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ان کی گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لائک جیسے مولانا فضل الرحمان سے لکھا گیا کہ وہ جو مدرسے کے بچے لائیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، خلاف کارروائی ہوگی، ایک یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی سے فارم فنڈنگ کے حوالے سے ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں، اس بارے میں کیا رجوع آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، غیر سیاسی ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ جب 2018 میں الیکشن کمیشن کا ایک متنازع رول رہا تو پورا ملک پہ ہے کہ اس لسٹ میں بھارت 2018 میں ہم پر مسلط کیا ہے۔ اس حکومت قائم ہونے کے بعد جو نقصان پاکستان کا ہوا، ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ حکومت 2018 میں ہم پر مسلط کیا ہے۔ اس حکومت قائم ہونے کے بعد جو نقصان پاکستان کا ہوا ہے، جو اسٹریٹجک ڈیسیژنز پاکستان نے لیا ہے اندرونی اور بیرونی، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہر پاکستانی مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے یہ کون لوگ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو فنڈنگ دی، ان کا مطالبات کیا تھے، ان کے لیے یہ حکومت نے کیا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا نیشنل سیکیورٹی اسکینڈل ہے۔ اس کو چھپانے کے لیے
پی ٹی آئی اور ان کے سہولتکار نے جھوٹے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی پہ لگائے ہیں کہ آپ کا بھی فارن فنڈنگ ہے. انہوں نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے. اس الزام کے پیچھے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ صرف ہوائی باتوں ہیں. جہاں پی ٹی آئی کے کیس میں ان کا اپنے ایک ممبر نے ثبوت پیش کیا ہے. اب جب ہم نے اعلان کیا کہ 19 جنوری کو پی ڈی ایم کے سارے جماعتیں احتجاج کریں گے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کے جو گھٹ جوڑ ہے پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس میں وہ ختم ہو، کہ الیکشن کمیشن قوم کے سامنے یہ انفارمیشن لے کر آئے کہ پی ٹی آئی جو اب مانتی ہے کہ ہمارا کسی ایجنٹ کی غلطی سے ایسے کچھ ہوا ہوگا، وہ فل فور اس کیس جو ان کو الیکشن سے پہلے فیصلے سنانا چاہیے تھا، وہ آج وہ فیصلہ سنائے تھے، آج وہ حقائق پاکستان کے قوم کے سامنے لے کر آئے. لیکن ہمارا سنجیدہ 11 جماعتوں کا مختلف بار کے پلیٹ فارمز کا جو یہ ڈیمانڈ ہے، اس سے انگیج کرنے کے بجائے انہوں نے الٹا مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 18 تاریخ کو الیکشن کمیشن میں سامنے پیش کرنے کی ہدایت دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سٹیپ ہے، یہ بلیٹنٹلی ایک پولیٹیکل موو ہے، اور ہمارا الیکشن کمیشن کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، غیر سیاسی رہنا چاہیے، اور جو سوال ہر پاکستانی کے ذہن میں ہے اس کا جواب دینا چاہیے. جلال صاحب یہ بتائیے گا، آپ کا انتہائی جہاں تک نیب کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف سب سے پہلے دن سے جو تھا وہ آج بھی وہی ہے کہ یہ ایک آمر کا کالا قانون ہے، اور سارے جماعتوں کو، پورے پاکستان کو، جیسے ہر کالا قانون کا، آمرانہ قانون کا پاکستان پیپلز پارٹی نے مخالفت کیا ہے، ویسے ہم اس کا بھی مخالفت کرتے ہیں اور باقی سب سے کہتے ہیں کہ اس کا مخالفت کریں. اب اچھی بات یہ ہے کہ ساری جماعتوں جو ہیں وہ اس پیج پہ بھی آ چکے ہیں کہ نیب ایک متنازع ادارہ ہے. جہاں تک سکھر کی بات ہے، جس طریقے سے ہمارا یہاں کا نیب ایک سیاسی کٹ پتلی بن چکا ہے، جو مختلف جگہ کے ٹیلی فون کالز پہ چلتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سارے نمائندہ کو ہراس کرنے کا جو آرڈر کیا گیا ہے ان کو، اور وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، اس پہ ہم سخت احتجاج بھی کرتے ہیں. ہم اسی خورشید شاہ صاحب کے گھر میں ہیں، جو اب نیب کا سب سے اس اسمبلی کا سب سے لانگ ٹرم سیاسی قیدی ہے. نہ کوئی کیس ہے، وہ اریسٹ کرنے کے بعد آپ آ جاتے ہیں ناپ لینے کے لیے، لیکن اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل پریشر ڈالنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوٹسز تو بیچتے ہیں، اریسٹ کی دھمکیاں تو دیتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ممبران پہ فخر کرتے ہیں کہ ان کے دباؤ کے باوجود وہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. جس حد تک وہ سیاسی ہو چکے ہیں، تو میرے خیال میں سکھر کا جو نیب ہے، وہ ان کا جو اگزامپل ہے وہ اب آپ کے سامنے ہے. نہ صرف خورشید شاہ کا جو انسیڈنٹ ہے، مگر جو میں نے لیبر کا فلیٹس آج انوگریٹ کیا ہے، وہ اتنے سیاسی ہے کہ نیب کے لوگ نے، نیب کے افسران نے آ کے ہمارا منصوبہ کا نہ صرف افتتاح مگر پلاٹس باندھ رہے ہیں. وہ اتنا سیاسی ہے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈالتے ہیں اور سیاسی کیمپین بھی چلاتے ہیں. وہ اتنے سیاسی ہے کہ سارے کے سارے پولیٹیکل اپوزیشن کے خلاف کیسز ہوتے ہیں، اور جب ان کا چیئرمین مان چکا ہے
کہ اگر میں 2-3 فائل اس حکومت کا لوگوں کا اٹھا دوں تو حکومت گر جاتا ہے، ایک قدم نہیں لیا جاتا ان کے خلاف۔ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے آفیشلی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کرپٹ ترین حکومت ہے، پاکستان کی تاریخ کا کرپٹ ترین حکومت ہے، جب بلین ٹری سونامی کا سکینڈل، بی آر ٹی کا سکینڈل، معلم جبہ کا سکینڈل، ہر وزیر کے ساتھ آٹا چینی چوری تیل کا جو سازش ہوا، یہ سارے سکینڈلز آپ کے سامنے ہیں، مگر ان کیسز پہ نیب خاموش ہیں، تو پھر پورا پاکستان کے سامنے ہے کہ یہ ایک سیاسی ادارہ ہے۔ میرا تجویز ہے پی ڈی ایم کے جماعتوں کے لیے اور ہمارا سندھ کے جو ممبران پارلیمان ہے کہ ہمیں انشور کرنا چاہیے کہ جو آفیسران کرپشن کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ خود تو کرپٹ نہیں ہے، اور پورا پاکستان کے لیے اور ہر صوبہ میں یہ قانون سازی کرنا چاہیے کہ جو آفیسرز نیشنل اسمبلی میں بھی ہونا چاہیے، ہر صوبہ میں بھی ہونا چاہیے۔ میرا خیال میں کرپشن ایک اینٹی کرپشن ایک ڈیولپ ٹاپک ہے، تو یہاں بھی لیجسلیشن ہو سکتا ہے، ہمیں اپنے لائر سے لا منسٹری سے بات کرنا پڑے، لیکن جو بھی آفیسران چاہے وہ آئی او ہو یا وہ نیب چیئرمین ہو جو اینٹی کرپشن کا کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنے سارے کے سارے اثاثے ڈکلیئر کرنا چاہیے، اس دن کے اثاثے جب وہ کرپشن کے ادارے میں کام کرنے شروع کر دیے تھے، اور سالانہ اور آج کا جو ان کے اثاثے ہیں۔ اگر اس پہ ہم قانون سازی کرتے ہیں تو پورا پاکستان کو پتہ چلے گا کہ اصل میں کرپٹ کون ہے۔ جہاں تک میڈیا کے حقوق ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کسی انڈسٹری میں جو بھی کام کرتے ہیں ان کا حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے، اور جس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی آپ کے پلیٹ فارمز کے تھرو، چاہے وہ پی ایف یو جی ہو یا وہ اپنا پریس کلبز ہو، ساتھ دے سکتے ہیں، ہم وہ تو سیاسی طور پہ دے رہے ہیں۔ کچھ پالیسی سجیسٹنز ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ تھوڑا بہت ناصر شاہ صاحب نے آج ذکر کیا تھا ہمارا مزدور سٹی کا ایونٹ پہ، جس پہ ہم جو حکومت ڈیوز اور ایڈز کا جو سلسلہ ہے آپ کے اداروں کے ساتھ، اس پہ ہمارا کوئی ارینجمنٹ ان کے ساتھ ہو کہ جیسے ہم یہ پیسہ دیتے رہیں آن دا کنڈیشن کہ وہ سب سے پہلے جو ان کے امپلائیز ہیں وہ ان کا ڈیوز بھی اس پیسے کے ساتھ پے کرے۔ تو اس قسم کے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں حکومتوں کی طرف سے تاکہ ہم مزدوروں کے لیے، امپلائیز کے لیے، سب کے لیے اس مشکل وقت میں جو بھی ہم فیسلٹیز پہنچا سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ جہاں تک چائے کی دعوت ہے، وہ احتجاج کا جہاں لوکیشن ہے وہ تو پی ڈی ایم کا فیصلہ ہے۔ چائے پینے کا جو سٹیٹمنٹ ہے، آئی تھنک دیٹ وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ ہمیں کھانا کھلائے گا، ہمیں کنٹینرز بھیجے گا، تو میں اسی طریقے سے یہ سٹیٹمنٹ بھی دیکھتا ہوں۔ تھینک یو۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو انصاف کرنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو اس سوال کا جواب دینا چاہیے جو ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال ہے، جو 2014 سے کیس چل رہا ہے۔ سکھر میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نیوز کانفرنس کریں، دوسری جانب وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اظہار خیال کر رہے ہیں۔